ہوتے ہیں اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے۔ فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی۔ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ یافی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ الوساطین کا حوالہ ہے، بعض صالحین سے فرماتے ہیں ہم چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں، زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں۔ اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان، وہاں ملاقات کریں، وہاں ملاقات کریں۔ تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے۔ 3 دن مسلسل چلتے رہے، کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں، ہاں کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں تو یار کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور میں چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی، میں معذور ہو گیا، میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو، ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں، ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں میں۔ کہا وہ چلے گئے، اکیلا بیٹھا رہا، شام تک نہ آئے، رات ہو گئی، پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا، حتیٰ کہ رات گزر گئی، فقر، بھوک، درد، ویرانہ تڑپتا رہا۔ دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا، وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی، میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں، تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے کہتے غار نظر آیا، اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے انہیں سلام کیا۔ تو امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں۔ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تعجب سے یہ لفظ کہا، میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا۔ خیال کرنا بعض اوقات دل کی لگے چوٹیں، جسم کی لگی چوٹیں اور درد بھرا نظام ہو، اور اگر روحانیت کا سفر جاری رکھا جائے تو پھر اللہ ایسے ابدالوں سے ملاقات کرواتا ہے، اللہ ایسی نعمتیں اور عطائیں جھولیوں میں ڈالتا ہے۔ بعضوں کا چوٹیں لگتی ہیں، کبھی معاشرے سے، کبھی زمانے سے، کبھی اعتراضات سے، کبھی لوگوں کی ٹوکوں سے، کبھی لوگوں کی بدگمانیاں اور دل میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے بڑی چوٹیں لگتی ہیں، پر اس کو چوٹ لگی، اس نے منزل نہ چھوڑی، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں نے اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی، فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھیں غار میں ان کے درمیان میں لیٹا، تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا۔ کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی، اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی۔ میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی، اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے، پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، یا شیخ آپ نے یہ دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟
یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا، جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا۔ کتنی مرتبہ؟ بس 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔ ابدالوں میں شامل کر لیں گے۔ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے، ابدال۔ اور ایک وقت میں 40 ابدال سارے کائنات، ساری عالم میں رہتے ہیں، سارے عالم میں رہتے ہیں 40 ابدال ایک وقت میں، 40 ابدال رہتے ہیں ایک وقت میں۔ میں جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ، اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا۔ اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں، اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، اس کے نظام پہ مت سوچنا۔ اور سنیں ذرا غور سے، میں نے دریافت کیا یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا تو بتا دیں۔ اس نابینا شخص نے فرمایا، اللہ کے بندے، راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے، تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا، یہ یقین ہے۔ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ فرماتے ہیں امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں، قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے، ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی، بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں 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 نعمتیں۔ میں گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا، چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، او گنو، سارے جہان کٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں۔ اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے۔ اور شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ، ابھی بھی میں ان کے سمرقند کے مزار پہ گیا، ابھی بھی گیا، ابھی کس تاریخ کی بات ہے؟ دسمبر 2024 کی بات کر رہا ہوں، ابھی شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان سے پوچھا حضرت دعاؤں کا راز بتا دیں، فرمایا اللہم اغفر لامت محمد پڑھا کر۔ ابھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی، جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی۔ رازداری کے طور پہ یہ دعا سکھائی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں، بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا، نااہل کو نہ دینا۔ یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لے۔ کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا،
اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا، اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سام بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں صبح۔ بڑے بڑی کتابوں کے، مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، مستند کتابوں کے ثبوت دیے ہیں، پر میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی، کوئی کون ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کس نے اللہ کو کیسے منایا، کس نے کیسے منایا۔ آج بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس دعا کو بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں گے، محتاج بن کے پڑھیں گے، اور بھکاری بن کے پڑھیں گے اس دعا کو۔ ہاں 30 سال سے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے، تم کہاں سے آئے؟ چوٹ لگی تو آئے، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے، غور سے سمجھیے گا، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے، چوٹ بھی لگی سسکتا بھی رہا۔ کبھی عشق کی راہوں میں چوٹیں لگتی ہیں، کبھی عشق کی راہوں میں سسکنا پڑتا ہے، نہ گھبرایا کریں، نہ گھبرایا کریں، یہ چوٹیں عشق کی راہوں کا حصہ ہیں۔ چوٹ بھی لگی اور در سے سسکتا بھی رہا، نہ پانی نہ کھانا، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں۔ میں وہ پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایک ہی پٹی ہے، انہیں کہا وہ سامنے لبنان ہے، وہ سامنے بیروت ہے، ہم گزر رہے تھے، یہ سامنے، یہ سامنے، یہ سامنے، وہ سامنے لبنان اور بیروت ہے، وہ پہاڑیوں کی پٹی جا رہی ہے، ان پہاڑیوں کی پٹیوں پہ اس فقیر نے کوئی سفر کیا ہے، وہ سامنے ویران ہی ویران ہے، آج بھی صدیاں ہو گئی ہیں۔ کیسی رات گزاری ہوگی، کیسے سسکتا رہا ہوگا، تنہا اکیلا، پر منزل نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، تلاش نہ چھوڑی، پھر یار ملا نہیں ملا، 30 سال بعد کون ہے، انسان ہوں، کیسے کھاتے ہیں اس دعا کی برکت سے، کیسے پیتے ہیں اس دعا کی برکت سے، تندرست ہیں اس دعا کی برکت سے، ملتا ہے اس دعا کی برکت سے، عطا ہوتا ہے اس دعا کی برکت سے، خزانے نصیب ہوتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو فقیر تسبیح خانہ میری نسلوں کا خاص تصور کر کے پڑھے گا، میرا تجربہ ہے اس کو سب سے زیادہ ملتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ جو فرمایا غابانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اللہ پہلے اس کو دے، تو میرا کمیشن رکھیں گے، میرا حصہ۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ شادی کی روٹی ہوتی تھی، دیہات سے لوگ آتے تھے تو وہ سمجھدار آدمی کو لاتے تھے جو شادی کے کھانے پکاتا تھا، انہیں کا بڑا سمجھدار آدمی ہے، چاول بھی ٹھیک لائے گا چیز، وہ آتے ہی ہاتھ ملاتا تھا اور تھوڑی سی انگلی ہاتھ میں پھیر لیتا تھا، انہیں کہا تیرا حصہ پکا ہے۔ اور جناب شادی کے روٹی میں نے خود دیکھا، اونٹ بیٹھے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھی، اونٹوں پہ گڑ لادا جا رہا، چاول گھی چیزیں، شادی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ حصہ اس وقت نہیں، وہ بعد میں مل جاتا تھا، کیونکہ ایمانداری امانت داری ضروری ہے۔ یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں،
3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی پھر 2 منٹ لگیں گے سارے۔ آج کے ان لمحوں میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں 30 سال بغیر کسی انسان کے کھلایا، اے اللہ ان دعا کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ میری نسلوں کو اور مجھے ایسے کھلا، کسی کا محتاج کیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، خالی نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھ کو کبھی ایسا نہ بنا کہ نیچے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ اللہ سدا اوپر والا ہاتھ رکھ۔ اس دعا کو ہم پڑھیں گے، اس دعا کو ہم پڑھیں گے۔ اگر میرا اور میری نسلوں کا اس سارے نظام کا حصہ ملا لوگے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے گا۔ میرا حصہ کمیشن نہ کبھی بھولنا، میرا حصہ یہی ہے، میرا جذبہ یہی ہے۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے۔ اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، لیکن دعا پڑھنے سے پہلے اللہ سے کچھ پہلے فریادیں کر لیں کہ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ عطا کر دے، یہ خزانہ غیب سے دے دے، یہ اپنی عطاؤں میں سے اپنی شفقتوں، اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے اگر یہ دے دے، یہ دے دے۔ کیا خیال ہے پہلے درخواست کر لیں؟ اچھا اللہ ہماری جانتا ہے ساری ضرورتوں کو، ساری چاہتوں کو، سارے دردوں کو، سارے غموں کو جانتا ہے، لیکن خود کہتے ہیں مانگو، باوجود جاننے کے خود کہتے ہیں مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ وہ خود جو کہتا ہے پھر ہم کیوں نہ مانگیں؟ اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لے انشاءاللہ۔ پھر سنیں، تونگری، دولت، رزق، عزت، برکت، تونگری، دولت، عزت، رزق، برکت انشاءاللہ اس کے دروازے نہ کھلوا لیں۔ اگر وہ کھول دے گا، سنو سنو، کھول دے گا، کیسے کرونے، کیسی 9/11، کیسی مہنگائیاں، نہیں۔ سناؤں میں ایک بات، سناؤں؟ پیر پگاڑا صاحب جب سندھ میں اندرون اپنے مریدین کے ہاں جاتے ہیں، ان کی گاڑی سونے سے بھر جاتی ہے، لوگ پھینک پھینک کے سونا ان کی گاڑی میں پھینکتے ہیں۔ صرف وہ نہیں، اچ کے پیر ہوں، ملتان کے پیر ہوں، اور بھی کیا وہ لوگوں سے چینا جھپٹی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خود ڈالو؟ یا ان کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ کون ڈالتا ہے بولے؟ کون ڈالتا ہے؟ میں گوری مندر گیا، وہ سندھ کے اندر گوری مندر، وہاں گیا، اس نے کہا یہ ہندو ہیں، یہ ملتان کے فلاں پیر صاحب ہیں، ان کے مرید ہیں۔ جب وہ پیر صاحب آتے ہیں، سونا، چاندی، پیسے، جو چیزیں ان کی گاڑی میں پھینکتے ہیں، اور آپ کو اپنا سب کچھ لٹا کے اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ سنو غور سے، اس کا راز آج بتاتا ہوں۔ اللہ والو سنو، اس کا راز ہے، ان کے بڑے اللہ سے یہی اعمال کر کے رزق کی تونگریاں، برکتیں، رحمتیں، وسعتیں منوا کر گئے تھے۔ جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، ان گدی نشینوں، مجاوروں اور پیروں کو لوگ زبردستی دیں گے۔ اللہ دل میں ڈالے گا کہ میں نے ان اعمال کے ذریعے وعدے کیے ہیں، لہٰذا جاؤ ان کو دو۔ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا۔ دل کس کے قبضے میں ہے؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان کے لیے مہنگائیاں کچھ نہیں ہے، مہنگائیاں کچھ نہیں ہے۔ انڈیا کی ایک بہت بڑی دربار ہے، اس کے گدی نشین، جانشین آئے وہاں حج پہ، تو ملاقات ہوئی میری جدہ میں کسی ایک درویش کے گھر، وہ بھی وہیں تھے، تو مجھے وہ نیٹ پہ جانتے دیکھتے تھے، تو انہوں نے جو اپنے حالات تھوڑے سے بتائے، پھر ان کے ماموں نے بتایا، وہ ان کے سگے ماموں کا گھر تھا، وہ سگے ماموں کا گھر تھا، جو حالات بتائے، انہوں نے کہا جی ان کے لیے دولت مال کچھ نہیں ہے، زبردستی لوگ اپنے جاگیریں، مربے، پلازے
इनको आके लिख के दे जाते हैं कि कबूल फरमा ले, आपकी शफकत है। सुनो अल्लाह वालों, हमारा जज्बा ये नहीं है हम अल्लाह से तमंगरी मांगते हैं, अल्लाह से बरकत मांगते हैं, हम अल्लाह से वुसअत मांगते हैं, हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं। पर बार याद रखना, ये अमाल वो है अल्लाह नस्लों को ऐसे बैठ के खिलाएगा, ऐसे पिलाएगा, ऐसे पहनाएगा, ऐसे अता करेगा और बिन मांगे अता होगी। कैसी अता होगी? कैसी अता होगी? बिन मांगे अता होगी, बिन मांगे अता होगी, ऐसे अता होगी। नस्लों को अल्लाह कहता है फिर ठीक है, आज के बाद 3 बार सुबह शाम छोड़ देंगे, नमाज के बाद सिर्फ 3 बार। अगर ये मजमा गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, मोहताज बन के, साइल बन के पढ़े, इतना बड़ा मजमा, और पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज इसमें है, खास तौर पे मैं जो लफ्ज बताता हूं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती मोहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मती मोहम्मद, एक लफ्ज है इसमें से। उस लफ्ज को पढ़ते हुए हम दुआ मांगेंगे और वो लफ्ज है या अरहमर राहिमीन। वहां भी रहम था, यहां भी रहम है, क्योंकि फरमाया कलमा भी उसकी रहमत से नसीब होगा और जन्नत भी उसकी रहमत से मिलेगी। हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, है उसकी रहमत। ये बताओ, जो दुनिया का मालदार होता है वो कुछ ज्यादा चालाक होता है, ज्यादा शातिर होता है, ज्यादा समझदार होता है? नहीं, उसका रहम होता है, खजानों को पलट के उधर ही कर देता है। और जहां रहम नहीं, और मैं ठीक है, फिर तुम्हें मैं फक्र और फाकों की सजा दूंगा। तो फिर ऐसा करते हैं, इस दुआ को 3 दफा पढ़ते हैं, इस दुआ को 3 दफा पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते क्या है? अल्लाह कभी हाथ खाली ना हो, वुसअत दे दे, बरकत दे दे, रहमत दे दे, राहत दे दे, गैबी निजाम मेरी नस्लों के लिए, मेरे लिए, तस्बीह खाने के लिए, इस फकीर इसकी नस्लों के लिए गैबी निजाम दे दे। ऐसा कभी किसी का मोहताज ना कर, कभी बेबस ना कर, कभी मजबूर ना कर। मैं अपनी मजबूरी का किस्सा सुनाया करता हूं, आज फिर सुना दूं। अंदरून शहर जा रहा था, मैंने कहा बेटा ये खोया है, मैं छोटा सा होता था यहां से खोया लेता था। तो मैंने खोया लिया तो बंदा कहने लगा मैं पैसे दे देता हूं। खोए वाला कहने लगा आप ना दें। मैं कहा नहीं, 100 रुपए का दे दें, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। देखा जेब में, ना उसकी जेब में 100, ना मेरी जेब में 100। उसने समझा शायद वो उसकी जेब में होंगे, उसने समझा कि उसकी जेब में होंगे। अब 100 रुपए नहीं। जब अल्लाह बेबस करके दिखाता है, जरा मैं अपनी बेबसी वो नहीं भूलूंगा। ये वाकया मैं कई बार सुना चुका हूं, हर दफा बेबसी से सुनाता हूं। अब कहां से पैसे लाए? वो बार बार कह रहे आप ले जाएं। मैं कहा नहीं, पैसे देने। मैंने कहा फलां जगह एक बंदा है, फलां मस्जिद का खादिम है, भागो उससे ले आओ। वो भी नहीं था। बेबसी 100 रुपए तलाश कर रहे हैं। हाँ, मैं तकूंज मांगू कुरलावा, अब 100 रुपए नहीं मिल रहा। एक सब्जी वाले से 100 रुपए लिया, वो उसको दिया, फिर सब्जी वाले से 100 रुपए लाहौर से भेजे, उस तक पहुंचाए। अल्लाह कहता है पल में 100 का मंगता कर सकता हूं। तुम क्या समझते हो तू कौन है? पल में पाई पाई का मंगता कर दूंगा, पल में भिखारी बना दूं, और जहां से तेरी उम्मीदें हैं वो दरवाजे भी बंद कर दूं। हाँ, उम्मीदें हैं जहां तेरी, वो दरवाजे भी बंद कर दूं। तू कौन है? अल्लाह से आज ये दुआ मांगे, आज मांगे मौला कभी बेबस ना करना, कभी मजबूर ना करना, कभी मकरूज ना करना, कभी माजूर ना करना, कभी मकहूर ना करना। अल्लाह अपने गैब से वुसअत दे, बरकत दे, रहमत दे, आफियत दे। कोहे लबनान के अबदालों की दुआ की तासीर अल्लाह से मनवा ले। मेरी मिन्नत है मनवा ले, मेरी दरखास्त है मनवा ले। क्या पता इस मजमे में कौन है जिसके जरिए से आज वो मान जाए, और इंशाअल्लाह मानेगा। हमारा उस पे मान है, हमारी मिन्नत है, हमारी जारी है। आज अपने लिए मान ले, मनवा ले, उम्मत के लिए मान ले, मनवा ले, इंसानियत के लिए मान ले, मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए मान ले, मनवा ले, और अपनी नस्ल दर नस्ल के लिए मनवा ले इंशाअल्लाह ताला। इन जज्बों और नीयतों को सामने रख के
آج یہ دعا پڑھیں گے. پڑھیں اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت سیدنا محمد. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم. اللہم اغفر لأمت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد. اللہم اصلح امت محمد. اللہم استر امت محمد. اللہم اجبر امت محمد. اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. آخری دفعہ پھر پڑھیں اللہم اغفر لأمت محمد. اللہم ارحم امت محمد. اللہم اصلح امت محمد. اللہم استر امت محمد. اللہم اجبر امت محمد. اللہم فرج امت محمد. اللہم انصر امت محمد. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 بار دعا پڑھی ہے اور کہتا ہوں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اس کو اپنے دل کا معمول بنا لے، اس کو زبان کا معمول بنا لے اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو دل پہ اتر جائے گا اور اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں. ایک وقت ہے دل کی کیفیتوں میں یہ چیز چلی جائے گی. ایک بات بتاؤں، اللہ کے کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خاص دعاؤں کے دینے کے لیے چھپا کے رکھے ہیں. ان میں یہ ابدالوں کی دعا ہے. اللہ نے کوئی خاص نعمتیں چھپا کے رکھی، بہت عطائیں چھپا کے رکھی. اس کے بہت وظائف ہیں، اس کی بہت تاثیر ہے اور محدثین، فقہاء، اولیاء، صالحین نے کتابوں میں اس کے واقعات ہی واقعات لکھے ہیں، تجربات ہی تجربات لکھے.